ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے دوائی کے بعد استعمال کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں گے. کیا یہ دوائی جو ہے یہ گرم ہوتی ہے یا اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے کیا؟ ہاں نہیں، بعض دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے، دل تیز چلتا ہے یا بے چینی لگ جاتی ہے، تو لوگ سمجھیں یہ گرم دوائی ہے. اکثر مریض کا جی گرم دوائی ہمیں نہ دیں، ہمیں موافق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹھنڈی دوا جیسے کہتے ہیں، لیکن اس قسم کا کوئی ہمارے پاس نہیں ایسا نظریہ. لیکن یہ ہے کہ جس میں گھبراہٹ ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ گرم دوائی مجھے موافق نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دودھ کے بارے میں بتائیں کہ جو دوائی کے ساتھ دودھ پینا یا نہیں پینا، یہ کیا مسئلہ ہاں ہے؟ جی، آج کل بالکل جیسے مہنگائی بہت زیادہ ہے کہ دوائی کے علاوہ دودھ کے پیسے دینے عام پبلک کے لیے بڑی مشکل ہے. تو یہ دودھ ہر دوائی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ جو معدے میں جلن کرتے ہیں ادویات، ان سے ہم کہتے ہیں ساتھ دودھ پی لیں تاکہ وہ جلن معدے کی کم ہو. تو صرف پانی سے، اکثر دوائیاں پانی سے کھائی جا سکتی ہیں. یہ پرانا کنسیپٹ یہی تھا کیمو کا کہ یہی دودھ ساتھ ضروری ہے، تو اس کا ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ خالی پیٹ یا کھانے کے بعد دوائی کھانے کا اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے؟ ہاں یہی عام طور پر تو دوائی کھانے کے ساتھ ہی لوگ کھاتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں زیادہ ادویات تو ایسے ہی کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہیں. تو کچھ دوائیاں ہوتی ہیں خالی پیٹ کھانی ہوتی ہیں، جیسے ٹی بی کی دوائی ہے، ٹوبرکلوسس کی، اور چاند میدے کی دوائیاں ہیں، یا شوگر کی دوائیاں میں خالی پیٹ کھاؤ تو زیادہ اثر ہوگا. لیکن بعض کا پرابلم ہوتا ہے خالی پیٹ کھانے سے لوگوں کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کھانا کھا کے کھا لیں. پہلے کھائیں گے تو زیادہ دوائی کا اثر ہوگا. لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں شوگر کی مثلاً دوائی ہے، تو آپ دوبارہ وہ کسی وقت بھی کھا لیں تاکہ اثر ہو جائے. ایسے انسولین اگر پہلے لگ جائے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر بعد میں آپ کو یاد آیا پھر تھوڑی کم ڈوز کر کے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جائے تو انسولین دوبارہ بجائے آپ سارا دن نہ لگائیں یا 12 گھنٹے کے لیے انسولین نہ لگائیں، شوگر بہت ہائی ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ڈوز آپ دوائی لے سکتے ہیں بعد میں بھی، کھانے کے بعد میں بھی، کسی وقت بھی، اگر جلن نہیں پیدا کرتی تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ لوگ عموماً کمپلین کرتے ہیں کہ یہ میں گولی نہیں کھا سکتا یا کیپسول نہیں کھا سکتا، اس کا کیا وہ پروسیجر ہے؟ ہاں نہیں، ایسے ہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم شربت نہیں پیتے، لیڈیز خاص طور پر. تو ان کو اگر ہم کھانسی کا شربت ساتھ لکھتے ہیں اینٹی بایوٹک کے ساتھ یا باقی چیزوں کے ساتھ، تو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے، گھبراہٹ یا الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم پہلے پوچھ لیتے ہیں بھی شربت آپ نے استعمال کرتی ہیں کہ نہیں. کوئی کہتے ہیں ہم نے صرف شربت پیتے ہیں، ہم کیپسول گولی نہیں کھا سکتے. تو ہمارے پاس ایسے بھی کیس ہے جو ڈاکٹروں کے پاس جی الٹیاں نہیں روک رہی، انہوں نے کیپسول اور گولیاں دی ہوئی تھیں. تو جب مریض سے توجہ سے پوچھا کہ آپ کو گولیاں کیپسول موافق ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو نہیں کھا سکتا. تو ان کے گولیاں کیپسول بند کر کے ان کو لیکوڈ فارم میں دے دی دوائی، تو ان کی الٹیاں بھی ٹھیک ہو گئی، مسئلہ بھی حل ہو گیا. تو یہ پہلے پوچھ لے جائے، یا مریض کو بتا دینا چاہیے کہ میں گولی نہیں کھا سکتی یا کیپسول نہیں کھا سکتا یا سیرپ نہیں پی سکتا، تو وہ آسانی ہوتی ہے آگے دوائی استعمال کرنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سائیڈ افیکٹ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. ہاں جی، وہ سائیڈ افیکٹ تو ظاہر ہے ہر دوائی کے ہیں، بلکہ بعض کا دیسی دوائیوں کے بھی ہیں. کھانے جیسے کھانے میں ایک چیز بندے کو موافق نہیں، ایسے ادویات ہیں. تو ایک تو جلدی گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کے مطلب سائیڈ افیکٹ کا پتہ، مطلب الٹی آ گئی یا جسم میں خارش ہو گئی یا گھبراہٹ ہو گئی. تو ایک ہوتا ہے دیر کے بعد دوائی آپ کھا رہے ہیں کئی مہینوں سے، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خارش شروع ہو گئی یا کوئی دل کی سپیڈ جیسے ڈیجاکسین ہم لیتے ہیں تو بڑی سلو ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں ڈوز اس کی ٹائٹریشن کم کرنی پڑتی ہے. بلکہ بعض ادویات جو دیر تک کھانی ہوتی ہیں وہ ایک دن چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کھاتے رہیں، تاکہ وہ جمع ہونے کے سے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. تو ایک فوری جو ہوتے ہیں اس کا تو فوری طور پر دوائی بند کرنی چاہیے، اور اس کا اپنے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. ڈاکٹر لکھ کر دیں، ہم تو لکھ کے دیتے ہیں مریض کو، جیب میں رکھتے ہیں کہ یہ دوائی مجھے موافق نہیں، اس کے علاوہ دوائی نہیں، ڈکلوران ہے یا کوئی بھی دوائی ہے. کیونکہ دوبارہ کسی ڈسپینسری یا ڈاکٹر کے پاس دوائی لیں گے تو غلطی سے اگر وہی اس کے نہیں، تو اس کو تو پتہ نہیں کہ الرجی ہے کہ نہیں، تو وہ زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے، سیریس سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. انجیکشن کا سائیڈ افیکٹ اسی وقت ہو جاتا ہے، باقی ریئیکشن ہوتا ہے 2-3 منٹ بعد مریض گھبراہٹ، بی پی لو ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس کا فوری ٹریٹمنٹ نہ کرے تو وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. ریئیکشن ڈرگس کا اتنا سویر ہوتا ہے بعض کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دوائی کے بارے میں اس کی قیمت کا افیکٹ یہ ہے، کچھ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے اس کا آپ لوگ کیا اس کا متبادل؟ ہاں ویسے ڈاکٹر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مریض کو دوائی لکھیں جو اچھی کمپنی کو ریٹ بھی مناسب ہو. لیکن ہمارے ایسے چلتا ہے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کمپنی سے مشہوری کی وہ کرتے ہیں، یہ ہم اتنا آپ کو گفٹ دیں گے، یہ وہ مہنگی دوائی لکھ دیتے ہیں. حالانکہ اس کا افیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ جو اس سے آدھے ریٹ پر ہے اس کا بھی اتنا اچھا افیکٹ ہو. تو ہماری پریفرنس یہی ہونی چاہیے کہ مریض کو ڈاکٹر کی، کہ مریض کو وہ دوائی نہیں افورڈ کر، کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور میں ہر بندے مجبور، غیر ضروری طور پر مہنگی دوائی لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ظاہر ہے کہ وہ
تو آپ کو کمیشن ہی کوئی دے سکتا ہے۔ ایسے دوائیاں ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں بعض کا جو ہے بلیک ہو جاتی ہیں، جو شارٹ ہو جاتی ہیں، جیسے کرونا میں پیراسیٹامول شارٹ ہو گئی تھی، اس کا ریٹ کئی گنا بڑھ گیا۔ تو ہمارے ملک میں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ دوائیاں بڑے بڑے جو اسٹاکسٹ ہیں میڈیسن والے، کمپنیاں نہیں جو آگے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، وہ چھپا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے رہتے ہیں۔ بعض کا سمپل سی دوائی وہ بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، پریڈنیسلون یا بونسٹون یا کوئی بھی دوائی جو شارٹ ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ میں مزید اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ تو اسلام میں تو ذخیرہ اندوزی منع ہے، اور ویسے بھی اس طرح لوگوں پر، سوسائٹی پر برا اثر ہوتا ہے۔ تو حکومت جیسے دوائیاں فکس وہ حکومتی پرائس دیتی ہے، تو وہ کسی ڈاکٹر سے ہمیں پتہ نہیں کیوں اس کی پرائس رکھی جاتی ہے، کتنی رکھی جاتی ہے، اور ایک پروڈکٹ جیسے میپرازول میڈیا کیپسول وہ کہ ہزاروں کمپنیاں بنا رہی ہیں، اور وہ ان کو اجازت مل جاتی ہے، رجسٹریشن کی گورنمنٹ کرتی، جو بھی ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، تو کسی ڈاکٹر کوئی انفارمیشن نہیں کہ جناب وہ کیوں ایسے ہے، کسی کو روکا کیوں ہے یا شارٹ کیوں ہو گئی ہے، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوتی کہ دوائی جو تھراکسین کم ہوگی مارکیٹ میں شارٹ آج کل شارٹ جا رہی ہے۔ تو نہ حکومت کو اس میں کوئی انٹرسٹ لگتا ہے زیادہ، کہ حالانکہ لائف سیونگ ہے، جو مریض دوائی وہ نہیں کھائے گا تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، سیریس ہو سکتا ہے، تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے لیے وہ سب چیزوں کو ریگولر دیکھے، سپلائی ہے، اگر کوئی شارٹ ہوئی تو اس سے، اور ڈاکٹروں سے رابطہ رکھے۔ لیکن میں یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو قیمت کے معاملے میں کیا وہ حکومت کسی اس کی مارکیٹ میں چیک اپ کرتی ہے، ڈاکٹروں سے مشورہ کرتی ہے، یا جو کہ اس کی پرائز نہیں وہ کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ریگولیٹری باڈی کا کیا ہے، کون ہے، کیا پروسیجر، بالکل خفیہ یہ رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں پیچھے کیا اس میں راز ہے کوئی، حالانکہ جنہوں نے دوائی یوز کرنی ہے ڈاکٹر میڈیکل پروفیشن نے، تو ان سے ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے۔ شکریہ، ہم نیکسٹ ٹائم ہم دوسرے موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔